بطور تماشا اللہ تعالیٰ کی تحقیر کرنا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میرا ایک دوست جہالت میں مذاق کیا کرتا تھا، میں اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بار وہ اپنے دوسرے دوست سے مذاق کر رہا تھا جو اسے ذلیل سمجھ رہا تھا۔ پہلے نے ریسیور پکڑ کر پوری جہالت سے کہا، میں ضرور اللہ کو بتاؤں گا۔ پھر وہ ٹیلی فون میں ہی کہتا رہا، اللہ کو خوش آمدید، گویا کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جائز نہیں، لیکن کیا یہ شرک ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان، اللہ کی تعظیم، بزرگی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر مبنی ہے۔ اسی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں پر عیب لگایا اور بتایا ہے کہ انہوں نے جب اللہ کی اس طرح قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، تو انہوں نے اس کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہ کی۔ ساری زمین قیامت کے روز اس کی مٹھی میں ہوگی، اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 67۔ اللہ رب العزت عظیم ہے، جس کی عظمت سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، قریب ہے کہ اوپر سے آسمان پھٹ پڑیں اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 5۔ جو کوئی بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات میں غور و فکر کرے، اسے اللہ کی عظمت کے آثار نظر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرسی اور عرش کے متعلق فرماتے ہیں، کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان ایسے چھلے کی طرح ہیں جو ایک میدان میں ہو، اور کرسی پر عرش کی فضیلت اس طرح ہے کہ جس طرح اس میدان کو چھلے پر فضیلت حاصل ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک ہی دل میں اللہ کی تحقیر اور اللہ کی تعظیم جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی اللہ یا اس کی آیات یا اس کے رسولوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنا کفر ہے، وہ جس طرح بھی ہو، چاہے حقیقتاً ہو یا بطور مذاق۔ سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں مذاق کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 65 اور 66۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کرنے پر کفر میں نص ہے، اور یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جس کسی نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص اور توہین کی، چاہے وہ حقیقتاً ہو یا بطور مذاق، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الصارم المسلول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70۔ قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں اس آیت کے متعلق کہتے ہیں، ان منافقوں نے جو کچھ کہا وہ یا تو حقیقتاً کہا یا پھر بطور مذاق، اور وہ جس طرح بھی کہا وہ کفر ہے، کیونکہ کفر یا مذاق کرنا بھی کفر ہے، اس میں امت کے ہاں کوئی اختلاف نہیں۔ اور علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کرنا یقیناً کفر اور دین اسلام سے خارج ہونا ہے، کیونکہ دین کی اصل اللہ تعالیٰ، اس کے دین
اور اس کے رسولوں کی تعظیم پر مبنی ہے، اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ استہزاء کرنا اس اصل کے منافی ہے اور اس کا شدید مناقض ہے۔ اس شخص نے جو کچھ کہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تحقیر ہے۔ ظالم لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے، اور کلام اور خطاب میں اللہ جل شانہ کو بشر کی منزلت پر اتارنا کفر ہے۔ اللہ کے دین کی ادنا سی معرفت رکھنے والا شخص اس کے کفر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتا، اور ایسا عمل تو وہی شخص کر سکتا ہے جو بالکل جاہل ہو اور اس کی جہالت انتہائی ہو، یا پھر وہ آدمی جس کا دل اللہ کے وقار اور مرتبہ کو جانتا تک بھی نہ ہو۔ پھر اس نامراد نے کفر و استہزاء اور تماشا میں اور بھی زیادتی کرتے ہوئے یہ کہا، میں ضرور اللہ کو بتاؤں گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس جاہل اور ظالم کی خبر کا محتاج ہے؟ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کوئی چیز مخفی نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 5۔ اس مسکین کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو، اور اس صریح کفر سے اللہ کے ہاں توبہ اور استغفار کرے، اور اپنی باقی ماندہ عمر میں اعمال صالحہ کثرت سے کرے، اور صدقہ و خیرات بھی حسب استطاعت کرتا رہے، اور امید ہے کہ اللہ رب العزت اس سے درگزر فرما کر اس کی اس جہالت و عداوت کو معاف کر دے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 102871۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔